الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا درس نمبر 8 میں ہمارے دروس اللغۃ العربیہ جو زاد اکیڈمی کے دروس ہیں مستویٰ الاول میں مادہ اللغۃ العربیہ میں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم فعل کے تعلق سے بات کریں گے، افعال کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کے جو درس گزرے ہیں اس میں ہم نے اسم کے تعلق سے بات کو مکمل کر لیا ہے۔ اسم کے تعلق سے جو بات تھی اس کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے۔ آج کے درس میں افعال سے بات شروع ہوگی، یعنی کلمے کی 3 اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف، جس میں سے جو قسم اسم ہے اسے ہم نے پورا کر لیا۔ اس کے جو اقسام تھے مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح سے آخری حرف کی نسبت سے کیا اقسام ہو سکتی ہیں قسم کی، وہ ہم نے کل کے درس کے ساتھ اس کو مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے اسم ممدود اور اسم صحیح کے تعلق سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے فعل کے بارے میں، جو کہ کلمے کی اقسام میں سے دوسری قسم ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ فعل کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، جب ہم فعل کہتے ہیں تو اس سے مقصود کیا ہے، فعل کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے فعل کو پہچانیں گے، وہ کیا علامات ہیں جس کے ذریعے فعل کو اس کے دوسرے قسیم سے، اسم سے اور حرف سے جدا کیا جا سکتا ہے، اور اسی میں ہم اقسام الفعل کو بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ فعل کی اقسام ہے کئی ساری، جیسا ہم نے شروعات کے جب اقسام الکلمات دیکھ رہے تھے تو اس میں سرسری طور پہ فعل کے کچھ اقسام کو بھی دیکھا تھا ہم نے، صحت اور اعتلال کے بنیاد پر، اس کے اعتبار سے، اسی طرح سے جو ہے التعدی والجمود کے اعتبار سے، التعدی واللزوم کے اعتبار سے، التصرف والجمود کے اعتبار سے، تو یہ کئی اعتبار سے فعل کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہ تقسیمات بھی ہم انشاءاللہ یہاں سے اس درس کے بعد سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں تعریف نظر آ رہی ہے، ما دل علی معنی فی نفسہ و دل بہیئتہ علی الزمان۔ فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے اپنے آپ میں، اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو اپنے معنی کی وضاحت کرنے کے لیے، اپنے میننگ کی وضاحت کرنے کے لیے اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ زمانے پر بھی دلالت کرے کہ یہ فعل کس زمانے میں ہوا ہے، کیا یہ فعل ماضی میں ہوا ہے، حال میں ہوا ہے، مستقبل میں ہوا ہے، اس پر بھی دلالت کرے۔ تو ایک فعل 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک معنی پہ، فعل یعنی حدوث، جو فعل واقع ہو رہا ہے اس کے حدوث، اس کے ہونے پر، فعل کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، پلس وہ فعل کب ہوا، زمانے میں، کس زمانے میں ہوا، اس پر 2 چیزوں پر ایک فعل دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثالیں یہاں دے رکھی ہیں، سافرا، یکتبو، ارجع۔ سافرا فعل ماضی ہے، یہ سفر کرنے پر دلالت کر رہا ہے، سفر کرنے پر دلالت کر رہا ہے، پلس یہ دلالت کر رہا ہے زمانے پر کہ یہ سفر کب ہوا، یہ ماضی میں ہوا، یہ سفر ماضی میں ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ اسی طرح سے یکتبو، اس نے لکھا، یہاں پر لکھنا جو لکھنے کا فعل ہے اس پر دلالت کر رہا ہے کہ لکھنے کا فعل واقع ہوا، پلس کس زمانے میں واقع ہوا، حال میں یا مستقبل، یہ دونوں کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یکتبو جو فعل ہے یہ حال کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، مستقبل کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے اگر سین لگا دیں، سیکتب کر دیں، سیکتبو، تو اب یہ خاص طور سے دلالت کرے گا مستقبل پر، یعنی کہ وہ لکھے گا، آئندہ، مستقبل میں، فیوچر میں لکھے گا۔ تو 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے ایک فعل دلالت کرتا ہے حدوث کے واقع ہونے پر، اس فعل کے واقع ہونے پر، یعنی لکھنا، جو واقع ہو گیا لکھنے کا فعل۔ نمبر 2، کس زمانے میں واقع ہوا اس پر دلالت کرتا ہے، تو یکتبو لکھنے پر بھی دلالت کرتا ہے، پلس زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ارجع لوٹ جاؤ، یہ بھی 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، لوٹنا جو فعل لوٹنا ہے اس پر، پلس زمانے پہ کہ بولنے کے فوراً بعد وہ فعل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے، تو ارجع۔ اب جب ہم نے فعل کو جان لیا کہ فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے، فعل کہتے کس کو ہیں، تو دوسرا سوال دماغ میں یہ اٹھتا ہے کہ فعل کو پہچانیں گے کیسے، فعل کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اگر کلمات ہیں ہمارے سامنے، کچھ 2 4 8 کلمات ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں، تو وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے ہم فعل کو اس کی دوسری قسیم اسم اور حرف سے جدا کر پائیں گے؟
تو فعل کی بھی علامات ہیں، جس طرح سے اسم کی علامتیں ہم نے دیکھی تھی اس سے پہلے کے دروس میں، پیچھے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کو پہچاننا ہے تو ہمارے پاس یا تو تنوین ہوگی فعل میں، تنوین سے ہم اس کو پہچانیں گے، یا الف لام سے ہم اس کو پہچانیں گے، یا ندا کے ذریعے، یا حرف ندا، یا جس کلمے کے پہلے آ جائے ہم سمجھ جائیں گے بعد والا کلمہ جو ہے وہ اسم ہے۔ اسی طرح سے جر، اگر حرف جر پہلے آ گیا اور اس کے بعد کوئی کلمہ آ رہا ہے تو ہم جان جائیں گے کہ حرف جر کے بعد جو چیز بھی آ رہی ہو، جو کلمہ آ رہا ہے وہ اسم ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ مجرور نظر آ جائے، کوئی اسم، کوئی کلمہ مجرور نظر آ جائے تو ہم جان جائیں گے کہ وہ اسم ہے۔ تو یہ علامات اسم کی ہیں۔ اسی طرح سے فعل کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، ان علامات میں سے بعض علامتیں یہاں پہ، ساری کی ساری نہیں، بعض علامتیں، کچھ 5 علامتیں انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہے تا الفاعل۔ یہ عمومی طور پہ یہ صرف میں چیزیں ان کو پڑھا جاتا ہے، اور جیسا ہم نے کہا ہے کہ یوٹیوب چینل پر صرف کے کچھ ویڈیوز موجود ہیں ہمارے، وہاں پر ان چیزوں کو کور کیا گیا ہے، جہاں پر فعل ماضی مضارع کی گردانوں کو جب ہم نے پڑھا تو وہاں پہ یہ بات آئی کہ فعل ماضی کی جب گردان پڑھی جاتی ہے تو اس میں تا الفاعل آتا ہے۔ فعل ماضی کی گردان میں جو کانجوگیشن ٹیبل ہوتی ہے پاسٹ ٹینس ورب کی، وہاں پر تا الفاعل آتا ہے، مخاطب کے صیغوں میں آتا ہے، پلس متکلم کا واحد کا جو صیغہ ہے اس میں آتا ہے، مثلا وقفتو، یہ انا وقفتو، یہ تا الفاعل جو ہے یہ علامت ہوتی ہے فعل کی۔ جب بھی یہ تا الفاعل نظر آ جائے، چاہے تو کے ساتھ یا تا کے ساتھ یا تی کے ساتھ، پتہ چل جائے گا، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو چیز آگے نظر آ رہی ہے گرین میں، وقف، وقفہ فعل ہے، اور یہ تا جو ہے اس کا فاعل ہے، کرنے والا۔ ایک کھڑے ہونے کا کام کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ کھڑے ہونے کا کام کس نے کیا؟ سامنے والے مرد نے کیا، ایک مرد نے، تو نے کیا یا آپ نے کیا۔ یو ایٹ، اکلتا، یو ایٹ، تم نے کھایا۔ درستی، تو ایک عورت نے پڑھا، اس ایک عورت نے، تو ایک عورت نے پڑھا، سامنے عورت ہے، اس سے ہم کہہ رہے ہیں درستی، تو نے پڑھا، یہ پڑھنے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے۔ تو یہ تا الفاعل کہلاتا ہے، چاہے تو ہو، چاہے تا ہو، چاہے تی ہو، چاہے تما ہو، چاہے تم ہو، چاہے تننا ہو، یعنی آپ جب جو ضمیریں ہیں اس کو آپ یاد کر لیں گے، اس کی ٹیبل یاد کر لیں گے تو وہاں پہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ انتا، انتم، انتم، انتی، انتم، انتن، یہ مخاطب کی 6 ضمیریں ہیں۔ تو یہ جو 6 ضمیریں ہیں یہی تا الفاعل ہوتا ہے فعل کے اندر، اور جب بھی یہ کسی فعل کے ساتھ جڑ کے آ جائے جان جائیے کہ جس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے وہ فعل ہے، تو تا الفاعل کہلاتا ہے، یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یہ جو ہے مبنی علی الضم فی محل رفع کہلاتا ہے، جو ترکیب اس طرح سے کی جاتی ہے جو انشاءاللہ آنے والے مستویات میں ان چیزوں کو پڑھا جائے گا۔ تو تا الفاعل پہلی علامت ہے، جب بھی آپ کو نظر آ جائے وقف تو، میں کہوں ذہب تو، ذہب تو فعل ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ تا الفاعل اس میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے میں کہوں اگر کتبتی، کتبتی میں نے کہا، ہم نے دیکھ لیا آخر میں کتبتی آ رہا ہے، یہ تا الفاعل ہے، اس کا مطلب وہ فعل ہے، کتبہ فعل ہو گیا۔ اگر میں کہوں ضرب تم، ضرب تم، یہ اس میں بھی تم میں جو تا آ رہی ہے یہ تا الفاعل ہے، میم جمع کی علامت ہے، میم جمع کی علامت ہے، اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر۔ جیسے میں کہوں ضرب تم، تو ضرب تم میں یہ جو تا آ رہی ہے یہ تا الفاعل ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو ضربہ آگے آ رہا ہے، یہ ضربہ آگے آ رہا ہے یہ فعل ہے، اور یہ تا کیا ہے؟ تا الفاعل ہے۔ میم کیا ہے؟ جمع کی علامت ہے، اس کے پلورل ہونے کی علامت ہے کہ جمع ہے۔ ضرب تم، انتم ضرب تم سب نے مارا، اس طرح سے۔ ضرب تننا، ضرب تننا میں اگر میں اس کو ضرب تننا کر دوں تو ضرب تننا میں یہ تا کیا ہے؟ تا الفاعل ہے، آگے ضربہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فعل ہے مطلب، اور یہ نون کیا ہے؟ نون النسوہ کہلاتا ہے، اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے اس فعل کے، یعنی انتننا ضرب تننا ہم کہیں گے۔ تو اس طرح سے ہم پہچان جائیں گے تا الفاعل کے ذریعے۔ ایک چیز یاد رکھیں، ایک تا الفاعل آتا ہے، ایک تا المتحرک کا آتا ہے، ایک تا المتحرک کا، المتحرک بھی آتا ہے، تا المتحرک کا، تو یہ تا المتحرک کا نہیں ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں تا الفاعل ہے فی الحال ابھی، ٹھیک ہے نا، یہ تا الفاعل ہے، ہم اس کی ابھی بات کر رہے ہیں۔ تا المتحرک الگ ہوتا ہے، تا التانیث الساکنہ الگ ہوتا ہے، تا الفاعل کی بات ہو رہی ہے، پہلی علامت۔ دوسری علامت تا التانیث، اور اس کے آگے ایک چیز ہمیں یہاں لکھنی پڑے گی، تا التانیث الساکنہ، یہ کریکشن ایک ہوگا یہاں پہ، تا التانیث الساکنہ کریکشن ہوگا۔ کریکشن کیوں ہوگا؟ کیونکہ جیسے ہم نے کہا ایک تا المتحرک آتا ہے، حرکت والا تا، جو متحرک ہوتا ہے جس پہ حرکت آتی ہے، جسے تا مربوطہ کہتے ہیں، تو یہاں مراد تا التانیث سے ساکنہ مراد ہے، جیسے کتبت، کتبت میں تا ساکن آ رہی ہے،
جو اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہوگی تو یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ ہی آتی ہے، یہ کبھی اسم کے ساتھ نہیں آئے گی. تا التانیث ساکنہ کبھی اسم کے ساتھ نہیں آئے گی. تا متحرکہ کیا ہوتا ہے؟ تا متحرکہ ہوتا ہے مثلا یہاں پہ ہم لکھیں جیسے مسلمتن. دیکھیں مسلمتن میں بھی تو یہ اس میں تا آئی ہے جو متحرکہ ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم فعل ہے؟ نہیں کہہ سکتے. مسلم فعل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تا تانی سے ساکینہ نہیں ہے، متحرکہ ہے. اس لیے یہ مسلم جو ہے، اب یہ لفظ مسلم یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے. اور اس کی اسم ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ آخر میں تنوین آئی ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ اسم ہے. لیکن یہ فعل نہیں ہے. کیوں فعل نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تاء التانی سے متحرکہ ہے، تاء التانی سے ساکنہ نہیں ہے، جیسے کتبت میں آیا. اسی طرح سے کتبت، ذہبت، دربت، شریبت، نصرت، اور اس طرح سے جتنے بھی فعل ہو سکتے ہیں جہاں پر بھی تاء التانی سے ساکنہ نظر آئی، قالت، بیعت، تو یہ سارے فعل جو ہوں گے ہم کہیں گے فعل ہیں کیونکہ اس میں تاء التانی سے ساکنہ جڑا ہوا ہے. یا المخاطبہ، اگلی علامت ہے یا المخاطبہ. یا المخاطبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مضارع میں آتا ہے، فعل مضارع میں یا المخاطبہ آتا ہے مخاطب کے صیغے میں، یعنی انتی کا جو صیغہ ہوتا ہے، انتی کا جب صیغہ آتا ہے، مثلا انتی یکتبینا، تو یہ یکتبینا میں با کے بعد جو یا آ رہا ہے یہ یا المخاطبہ کہلاتا ہے. یا المخاطبہ یہ فاعل ہے اس کا. اور اس یا کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس فعل کو کرنے والی ایک عورت ہے جو سامنے ہے ہمارے مخاطب، سامنے عورت ہے، وہ ہے مراد. وہ عورت ہے اس فعل کو کرنے والی، وہ فاعل ہے اس کی. وہ یا علامت ہے، یہ دلالت ہے اس پر کہ وہ کرنے والی عورت ہے. اسے یا المخاطبہ کہا جاتا ہے جو کہ فعل کی علامت ہے. فعل کی علامت ہے. جب یہ یکتبینا نظر آ جائے یہ یا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کتبہ جو ہے یہ فعل ہے، کیونکہ یا المخاطبہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم میں نہیں آتا ہے. تو یہ یا المخاطبہ اس کی علامت ہے. دوسری دو علامتیں نمبر 4 اور نمبر 5 جو ہیں، یہ ہے نون التوقید الخفیفہ والثقیلہ. نون التوقید الخفیفہ والثقیلہ 4 اور 5، اس کو آپ الگ الگ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ایمفیسائز کرنے کے لیے، کسی چیز پر زور دینے کے لیے آتا ہے. نون التوکید یا نون تاکید بھی اس کو کہتے ہیں. تو نون التوقید الخفیفہ والثقیلہ. خفیفہ کون سا ہے؟ جو مشدد نہ ہو، اس طرح سے جو ساکن نون آتا ہے فعل میں جڑا ہوا آئے گا. اسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ حرف کی بات ہو رہی ہے. من جو ہے، کوئی کہے من میں بھی تو یہ نون جو ہے خفیفہ ہے، تو یہ نون تاکید کا نہیں ہے. یہ تو اسی کا اصل ہے مین. اور یہ ویسے بھی حرف ہے یہ، کیونکہ ہم نے کہا کہ کم از کم 3 حرف چاہیے کلمے میں اس کو اسم یا فعل ہونے کے لیے. تو 2 ہی حرف ہیں، اور 2 حرف والا کوئی بھی کلمہ اسم یا فعل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے من حرف ہے. تو نون جو ساکنہ ہوگا، جو نون ساکن جو آئے گا وہ نون خفیفہ ہوتا ہے، جو فعل کے ساتھ آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. مثلا اقبلن یا زیدو، اقبلن یا زیدو. تو یہ اقبلن یا زیدو یہ نون خفیفہ ہے جو تاکید کے لیے آیا ہے، زور دینے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں قرآن میں 2 جگہ پر جہاں نون خفیفہ آیا ہے وہاں پہ اسے تنوین کے ساتھ بتایا گیا ہے. لا نصف ام بن ناسیتی، سورۃ العلق میں لا نصف ام بن ناسیتی. یہ ایسا اس لیے ہے کہ اگر یہاں پر وقف کریں گے ہم، اگر لا نصف ان پہ اگر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ لا نصف آ، لا نصف آ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. اسی لیے اس کو الف کے ساتھ، یہ جو نون مخففہ ہے، نون توقید الخفیفہ یا مخففہ، اس کو اسی لیے الف کی طرح ساتھ لکھا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم یہاں رکیں گے، وقف کر دیں اگر یہاں پر، تو لا نصف آ پڑھیں گے، لا نصف آ اس الف کے ساتھ پڑھیں گے. تو وقف کے لیے، اور اسی لیے صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے نون خفیفہ کو لکھنے کا، نون توقید الخفیفہ کو، اس کو الف کے ساتھ لکھا جائے جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے لا نصف آ. اصل میں وہ لا نصف ان ہے، لیکن اسے الف کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے وقف کے قواعد کو دھیان میں رکھتے ہوئے. اسی طرح سے یہی چیز سورۃ اليوسف میں بھی آئی ہے، جس سے پہلے بھی بات گزری ہے کہیں. لا یکونم، لا یکونم من الصاغرین، سورۃ اليوسف آیت نمبر 30 یا 32 ہے. لا یکونم من الصاغرین. تو لا یکونم جو ہے یہ اگر یہاں رکیں گے تو لا یکونا ہو جائے گا. لا یکونا الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، لا یکونا. اور اگر کنٹینیو پڑھیں گے تو لا یکونم من الصاغرین ہو جائے گا وہ. تو یہ نون خفیفہ کو لکھنے کا طریقہ ہے. اور نون ثقیلہ کیسے لکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ آیا ہوا ہے نون ثقیلہ. اقبلن تجدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے نون ثقیلہ، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. یا اقبلن یا زیدو ونحو قوله تعالی لنخرجنک یا شعیب. دیکھیں نخرجنک، یہ کاف تو ضمیر ہے،
مفعول کی ضمیر ہے، اس سے پہلے نون ثقیلہ آیا ہے تجدید کے ساتھ، نون ثقیلہ آیا ہے، لنخرجنک یا شعیب. تو یہ جو ہے علامت ہے کہ اس سے پہلے جو چیز آ رہی ہے خرجا، یہ خرجا فعل ہے. کیوں؟ کیونکہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ صرف فعل کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہاں پر یہ 5 علامات ہیں فعل کی، اور فعل کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ صرف ابتدائی مرحلے کے لحاظ سے صرف 5 کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اور دوسری آپ کتابیں دیکھیں تو وہاں پہ مثلا قد کا ذکر کیا جاتا ہے، حروف تنفیس سین اور سوفا کا ذکر کیا جاتا ہے، سین اور سوفا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. قد بھی جو ہے صرف فعل سے پہلے ہی آتا ہے. قد کے بعد جو کچھ بھی کلمہ نظر آئے گا وہ فعل ہوگا. اسی طرح سے سین کے بعد سیعلمون، تو یہ سین کے بعد جو یعلمون آ رہا ہے یہ فعل ہے. سوفا کے بعد سوف تعلمون، تو تعلمون ہے تو فعل ہی ہو، کیونکہ سوفا اور سین فعل پر داخل ہوتے ہیں، قد فعل پر داخل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اور صرف فعل کے ساتھ خاص ہے. تو یہ بھی بعض علامات ہیں فعل کی جن کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ابتدائی مرحلے کی کتاب ہے، تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہاں پر یہ علامتوں کا معاملہ ختم ہو گیا کہ فعل کی علامات کیا ہیں. 5 علامتیں ہیں، اگر یہ نظر آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ جو ہے وہ فعل ہے. اب فعل کی تقسیمات ہیں، جس طرح سے اسم کی تقسیمات ہیں اسی طرح سے فعل کی بھی تقسیمات ہیں. تو فعل بے اعتبار صحت والاعتلال، صحت کے اور کمزوری کے اعتبار سے، یعنی صحیح ہونے اور کمزور ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، یا تو فعل صحیح ہوگا یا معطل، معطل لام کے اوپر تشدید ہے، یا تو صحیح ہوگا یا معطل ہوگا، صحیح یا معطل. اب ان دونوں کی بھی تقسیمات کو ہم دیکھیں گے کہ صحیح کیا ہوتا ہے، معطل کیا ہوتا ہے. صحیح کی کتنی قسمیں ہیں اور معطل کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح کی 3 قسمیں ہیں اور معطل کی 5 قسمیں ہیں. تو 3 قسمیں صحیح کی ہیں اور 5 قسمیں معطل کی ہیں، جس کو ہم دیکھیں گے. پہلا صحیح. صحیح کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل، دیکھیں، ہر وہ فعل جو حروف علت سے خالی ہو، جس کے حروف اصلیہ میں حروف علت نہ ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا حروف علت ہوتے کیا ہیں؟ حروف علت ہوتے ہیں عربی میں الف، واو، یا. یہ 3 حروف علت ہوتے ہیں عربی میں. اگر کسی بھی فعل کے روٹ میں اس کے حروف اصلیہ میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے، اس کا مطلب وہ فعل اب صحیح نہیں ہے، وہ فعل معطل ہو گیا، کمزور فعل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حروف علت آ گئے. کہاں پر؟ اس کے حروف اصلیہ میں. اس کے حروف اصلیہ میں اگر آ جائیں تو ان 3 میں سے کوئی ایک، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ وہ فعل صحیح نہیں رہا. اگر اس کے حروف اصلیہ میں الف، واو یا میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ فعل صحیح ہے. مثال کتبہ. کتبہ میں الف، واو یا نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب کتبہ فعل صحیح ہے. اسی طرح سے دربہ. دربہ فعل صحیح ہے کیونکہ الف، واو یا میں سے کچھ بھی نہیں. اچھا، اگر ہم کہیں ہم ہم کہیں دعا. دعا. دعا فعل صحیح ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں یہاں پر آخر میں جو تیسرا حرف ہے حروف اصلیہ، یہ حروف علت الف، واو یا، یہ الف نظر آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ جو ہے فعل صحیح نہیں کہلائے گا، یہ معطل ہو گیا یہ اس وقت. اور یہ معطل کی کون سی قسم ہے ہم بعد میں پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو یہ دعا جو ہے فعل صحیح نہیں کہلائے گا. اسی طرح سے حروف اصلیہ دیکھنا مقصود ہے. اگر میں یہ کہوں مثلا یکتبو. یکتبو کہوں، اب میں کہوں یکتبو فعل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہنے والا کہے دیکھو اس میں یا آ رہا ہے حروف علت ہے، اس کا مطلب یہ جو ہے فعل صحیح نہیں ہے، یہ فعل معطل ہے. تو ہم کہیں گے غلط. اس آدمی نے غلط کہا. کیوں غلط کہا؟ کیونکہ یہ ہم کہہ رہے ہیں حروف اصلیہ، یہ یا حروف اصلیہ ہے ہی نہیں، تو حروف زائدہ ہے، جسے ہم حروف مضارعہ کہتے ہیں. حروف مضارعہ مطلب وہ حروف جو فعل مضارع کے شروعات میں آتے ہیں، وہ 4 ہوتے ہیں. وہ 4 ہوتے ہیں جسے ہم نہیں تو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. نہیں تو یہ 4 حرف ہیں جو حروف مضارع، جو فعل مضارع کے شروعات میں آتے ہیں. پریزنٹ ٹینس ورب کے شروعات میں یا تو یا آئے گا، یا حمزہ آئے گا، نون آئے گا یا تا آئے گا. ان 4 میں سے کوئی ایک حرف فعل مضارع کے شروعات میں نظر آتا ہے، جیسے یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو. تو شروعات میں جو آتا ہے وہ تو حروف مضارعہ میں سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے مضارع ہونے کی علامت کے طور پہ آتا ہے کہ یہ مضارع ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ورب ہے، وہ بتاتا ہے. تو یہ حروف زائدہ ہے، یہ تو حروف زائدہ ہے، یہ یار ایکسٹرا ہے یہ. اس کا مطلب یہ حرف زائدہ ہے تو اسے ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو بچ رہا ہے، جو حروف اصلیہ ہوں گے، جو اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے، وہ کاف، تا اور با ہیں. تو کاف، تا اور با
جب روٹ لیٹرز ہیں اور سب کے سب صحیح ہیں، کیونکہ الف واو اور یا میں سے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یکتبو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعل صحیح کہلائے گا. تو ہمیں جب بھی ہم فعل کو دیکھیں گے تو ہم حروف اصلیہ کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے، حروف زائدہ کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے. جیسے یکتبو میں یا حروف زائدہ ہے، اسی طرح سے اگر ہم کہیں مثلا، یا یہ نہیں لکھتے ہم لکھتے ہیں مثلا دربو. اب میں کہوں دربو فعل صحیح ہے یا فعل معطل ہے؟ دیکھنے والا کہے گا یہاں پہ واو ہے، واو ہے حروف علت میں سے، ہم کہیں گے فعل معطل ہے. ہم کہیں گے نہیں، غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے؟ کیونکہ یہ زائدہ ہے. واو تو زائدہ ہے، ایکسٹرا لیٹر ہی ہے، ایکسٹرا ہے. اس جگہ پر تین حروف علت، یہ جو حروف اصلیہ ہیں وہ تو یہاں موجود ہیں، ضاد را اور با. ضاد را اور با یہ حروف اصلیہ ہیں. تو جب حروف اصلیہ ضاد را با الف واو یا میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ فعل صحیح ہے. تو ہمیں حروف اصلیہ دیکھنا پڑیں گے، روٹ لیٹرز کو چیک کرنا پڑے گا کسی بھی فعل کے. اگر آپ روٹ لیٹرز کو چیک کریں گے اور روٹ لیٹرز میں الف واو اور یا نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ فعل اس وقت صحیح ہے، یہ معطل نہیں ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں، الف واو اور یا یہ تین حروف علت ہوتے ہیں عربی میں. کوئی بھی فعل کا مادہ، اس کا روٹ لیٹرز اگر الف واو یا سے خالی ہے، ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے اس کے روٹ لیٹرز میں، اس کا مطلب وہ فعل صحیح کہلائے گا. مثلا جلسا، حضرا، کتبا، رفع، قرأ، امرا، سمع، یہ سارے کے سارے افعال صحیح ہیں، افعال صحیحہ ہیں. اب یہ جو فعل صحیح ہے یہ بھی تین قسموں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تین قسموں میں اس کو بانٹ سکتے ہیں. پہلی قسم کہتے ہیں سالم. پہلی قسم ہے سالم. سالم کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر وہ فعل ہے جو جس میں حروف علت بھی نہ موجود ہو، حمزہ بھی نہ موجود ہو، اور تضعیف بھی نہ ہو. تضعیف مطلب تکرار نہ ہو، سیم ورڈ کی، سیم لیٹر کی تکرار نہ ہو، سیم لیٹر کی تکرار نہ ہو. اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل سالم کہیں گے. مثال جلسا، حضرا، رفع، سمع. یہ سارے جو ہیں، دیکھیں اوپر والے میں سے انہوں نے صرف چار کو لیا ہے. اوپر والے میں دیکھیں جلسہ لیا ہے، حضرہ لیا ہے، اور رفع لیا ہے، کتبہ کو بھی لے سکتے تھے. تو یہ چار اور ایک یہ پانچ، یہ فعل سالم کہلائیں گے. جبکہ یہ سارے کے سارے فعل صحیح ہیں، لیکن اس فعل صحیح میں بھی تقسیم ہے نا، ہم نے کہا اس میں بھی تقسیم ہے. تو اس تقسیم کے حساب سے سمیع، رفع، کتب، حضرہ، جلسہ فعل سالم بھی ہیں اور فعل صحیح تو ہیں، وہ اسی کی کلاسیفیکیشن ہے وہ. تو کیا فرق ہے کہ ان دونوں کو ہم نے شامل نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان میں حمزہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے الگ نام ہے. فعل صحیح میں ایک الگ کیٹیگری ہے، فعل صحیح میں ایک الگ کیٹیگری ہے جو اس کے ساتھ ڈیل کرے گی کہ اس کو کیا کہیں گے. تو انہیں ہم سالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سالم وہ ہے جس میں حروف علت بھی نہ ہو روٹ میں، اور حمزہ بھی نہ ہو روٹ میں، اور اس کے علاوہ یہ ویک لیٹرز بھی اس میں موجود نہ ہو، یا ریپیٹیشن نہ ہو. ویک لیٹرز نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور ریپیٹیشن بھی نہ ہو. ریپیٹیشن سے مراد کیا ہے؟ ریپیٹیشن سے مراد ہے کہ سیم لیٹر ریپیٹ نہ ہو. مثلا مرہ، مرہ میں را جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے ہم سالم نہیں کہیں گے اس کو. حالانکہ صحیح ہے، یہ فعل صحیح ہے لیکن سالم نہیں ہے، اس کا الگ نام ہے. اسی طرح سے مثلا شدہ، شدہ میں بھی جو ہے تشدید آ رہی ہے. اسی طرح سے ادا، اس میں بھی تشدید آ رہی ہے. تو اسے کہتے ہیں، اس طرح کے افعال کو کہتے ہیں مضاعف. تضعیف، اسی سے تضعیف مطلب ملٹیپلیکیشن، تکرار. تضعیف کا معنی ہوتا ہے تکرار، ملٹیپلیکیشن. تو یہاں پہ لیٹر ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ایک ہی لیٹر دو بار آ رہا ہے. را دو بار آ رہا ہے، دال دو بار آ رہا ہے، دال دو بار آ رہا ہے. ڈکشنری میں اگر آپ کو اس کا معنی ڈھونڈنا ہے تو آپ کو صرف کیا کرنا پڑے گا؟ آپ میم اور را کو انٹر کر دیں آن لائن ڈکشنری میں، جو آن لائن ڈیجیٹل ڈکشنریز ہوتی ہیں. میم اور را بس دو لیٹرز ڈال دیں آپ، میم اور را یہ دو لیٹرز جیسے ہی ڈالیں گے آپ کو مرہ اس فعل کا معنی مل جائے گا. حالانکہ ہم نے کہا کہ تین لیٹر کم از کم چاہیے کسی بھی فعل کے، لیکن میم اور را ڈال دیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر را ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ کو میم را را ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میم اور را ڈال دیں وہ سمجھ جائے گا کہ را دو بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو سیدھا مرہ کا معنی دے دے گا. جیسے ہی شین اور دال ڈالیں گے، شین اور دال ڈالتے ہی آپ کو شدہ کا معنی مل جائے گا. عین اور دال ڈالتے ہی ادا کا معنی مل جائے گا. اسی طرح سے جتنے بھی افعال ریپیٹ ہوتے ہیں اس کا معنی آپ کو مل جائے گا. تو سالم فعل کون سا ہے؟ سالم وہ فعل ہے جس میں یہ حروف علت بھی موجود نہ ہو. حروف علت موجود نہیں ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تو صحیح فعل ہوگا. اس کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے؟ حمزہ نہ ہو اس میں، اور تکرار نہ ہو اس طرح سے، تو اسے ہم سالم کہیں گے. جیسے جلسہ، حضرہ، رفع، سمع. اس کو قرأ کو اور امرا کو سالم نہیں کہیں گے، صحیح تو کہیں گے، سالم نہیں کہیں گے. اس کا الگ نام ہے. اس کا نام کیا ہے؟ وہ اگلا آ رہا ہے. دوسرا ہے المحموز، حمزہ سے ہے، محموز حمزہ سے ہے. یہ وہ فعل ہے جس 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 میں کسی بھی پوزیشن پر حمزہ آ جائے،
فیل کی کسی بھی پوزیشن پر حمزہ آ جائے، یعنی فیل میں 3 حرف ہوتے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. فا کلمہ یعنی پہلا لیٹر، دوسرا لیٹر، تیسرا لیٹر. تو ان تینوں میں سے کسی بھی پوزیشن پر اگر حمزہ آ جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اس فعل کو محموز کہیں گے. محموز، جسے محموز الواو، محموز العین، محموز اللام، اس طرح سے 3 اس کے بھی جو ہے کلاسیفیکیشن ہو جاتے ہیں جو بعد میں پڑھیں گے. تو محموز کیسے کہیں گے؟ جس میں حمزہ آ جائے. یہ محموز وہ فعل ہے جس کے روٹ لیٹر میں حمزہ موجود ہو، چاہے کسی بھی پوزیشن پہ موجود ہو، چاہے فا کلمے کی، عین کلمے کی، یا لام کلمے، جیسے اخذا، سعلا، قرع، عمرا، جیسے عمرا گزرا ہے، یہ بھی فعل محموز ہے. قرع فعل محموز ہے، سعلا فعل محموز ہے، اخذا فعل محموز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حمزہ روٹ لیٹر کے طور پہ آ رہا ہے. اب اسے ہم کیا کہیں گے؟ محموز کہیں گے. جس میں بھی اب حمزہ آ گیا روٹ میں اسے ہم محموز کہیں گے. المضاعف، المضاعف جو ہے یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ وہ کلمہ ہوتا ہے یا وہ فعل ہوتا ہے جس میں ریپیٹیشن ہو، جیسے یہاں پہ 2 لیٹرز ریپیٹ ہو رہے ہوں. تو یہ 2 قسموں کا ہوتا ہے، ایک ثلاثی، ایک رباعی. ثلاثی سے مراد کیا ہے؟ ثلاثی سے مراد وہ ہے کہ جس میں 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں بس. جیسے یہاں پر مدہ، عدہ، سدہ، شدہ، 3 روٹ لیٹرز ہیں. دیکھیں، میم دال دال، عین دال دال، سین دال دال، شین دال دال، 3 ہی لیٹرز ہیں، 3 حروف اصلیہ ہیں. اسے کہتے ہیں مضاعف ثلاثی، ٹرائی لیٹرل مضاعف، ٹرائی لیٹرل مضاعف. ٹھیک ہے جی، یہ ورب ہوتا ہے اپنا مضاعف. تو یہ جہاں پر بھی لیٹرز ریپیٹ ہو رہے ہیں اسے ہم، وہ صحیح فعل ہے لیکن صحیح کی کون سی قسم ہے؟ مضاعف. اس میں دوسری آتی ہے رباعی، جس میں 4 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، 4 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. 4 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں جب وہ مضاعف ہوگا، تکرار ہوگی، تو اس میں تو ہم نے کیا کہا؟ آخری کے 2 ریپیٹ ہوتے ہیں. آخری کے 2 ریپیٹ ہوتے ہیں، پہلے کے 2 ریپیٹ ہو ہی نہیں سکتے. پہلے کے 2 تو ریپیٹ ہی نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جب تجدید آتی ہے تو تجدید اصل میں ہوتی کیسی ہے؟ دیکھیں، تجدید کو ایسے لکھنا پڑتا ہے. یہ تجدید کا معنی ہوتا ہے، یعنی ما قبل میں ساکن حرف ہوتا ہے اور اس کے بعد میں متحرک ہوتا ہے. تو ان دونوں کو پھر ہم ملا کر کے، جوڑ کر کے شدہ بول دیتے ہیں. اب اگر شروعات میں کیسے آ سکتا ہے کوئی لیٹر تجدید والا؟ کیونکہ شروعات میں لانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ایسے لکھیں گے تو آپ اس کو پڑھو گے کیسے؟ شروعات میں اگر ساکن لیٹر آئے گا تو پڑھو گے کیسے؟ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو شروعات پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلا لیٹر متحرک و حرکت والا ہو. اسی لیے ہمیشہ ثلاثی والا مضاعف ثلاثی میں آخری دو حرف ہی جو ہیں وہ سیم ہوں گے. ثلاثی مضاعف میں آخری 2 حرف ہی سیم ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ثلاثی مضاعف ہے. رباعی، مگر رباعی کے اندر پاسبلٹی ہے. کیا پاسبلٹی ہے؟ پہلا اور تیسرا، دوسرا اور چوتھا. رباعی کسے کہتے ہیں؟ رباعی آتا ہے فعللا کے وزن پر. کوئی فعل فعللا کے وزن پہ آئے تو یہ 4 روٹ لیٹرز ہو گئے، فا، عین، لام، لام. مثلا بعثرا، اسی طرح سے دہرجا. ڈکشنری میں آپ کو اس کا معنی ڈھونڈنا ہے تو با، عین اور یہ سا اور را، ان 4 کو ڈالنا پڑے گا تو معنی ملے گا. ڈکشنری میں دہرجا کا معنی ڈھونڈنا ہے تو دال، ہا، را اور جیم، یہ چاروں چیزیں ڈالیں گے تو دہرجا کا معنی ملے گا. تو یہ 4، اس میں روٹ لیٹرز 4 ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر سعلا، خزا، قرا، یہاں پر روٹ لیٹر 3 ہے، یہاں پر روٹ لیٹر 4 ہوتے ہیں. باصرا، حروف اصلیہ 4 ہوتے ہیں. تو اگر یہ پہلا والا روٹ لیٹر اور تیسرا والا سیم ہو جائے، اسی طرح سے دوسرا اور آخری والا سیم ہو جائے، تو اسے مضاعف رباعی کہیں گے. جیسے زلزلہ، جیسے زلزلہ. ٹھیک ہے، فعللا کا وزن ہے فعللا، زلزلہ. اسی طرح سے وسوسہ، وسوسہ. اسی طرح سے ولولا. یہ سب کے سب مضاعف رباعی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا اور تیسرا لیٹر ریپیٹ ہو رہا ہے، دوسرا اور چوتھا لیٹر ریپیٹ ہو رہا ہے. اور ریپیٹ کوئی، تکرار کوئی، ہم نے کہا کہ مضاعف ہوتا ہے، ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں المضاعف الرباعی. 4 لیٹر والا کوارڈ لیٹرل مضاعف، 4 لیٹر والا مضاعف یہ کہلاتا ہے. زلزلہ، وسوسہ، لجلجہ، ولولا، یہ سارے جو ہیں مضاعف رباعی ہیں، جو کہ صحیح کی قسم ہے، صحیح قسم سالم محموز مضاعف. اس کے بعد اب ہم چلیں الفعل المعتل، ویک والا. ویک فعل، ویک وربس. ویک وربس میں کیا آتا ہے؟ ویک وربس میں آتے ہیں 5 کیٹیگری ہے اس کی. ویک کیا ہوتے ہیں؟ فعل معتل کس کو کہتے ہیں؟ معتل اس کو کہتے ہیں جس میں جو روٹ لیٹرز ہیں اس میں کوئی ایک یا ایک سے زیادہ، روٹس ویک لیٹرز ہوں. ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ویک لیٹر کسی بھی فعل کے روٹ میں، اس کے حروف اصلیہ میں. یا تو ایک حرف
ویک ہوگا یا ایک سے زیادہ بھی ویک، تینوں ویک نہیں ہو سکتے، تینوں ویک نہیں ہو سکتے، یا تو ایک ویک لیٹر ہوگا یا دو ویک لیٹر ہوں گے. جیسے ہم نے کہا کہ کسی بھی فیل میں 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں منیمم، ٹھیک ہے نا، منیمم کتنے ہوں گے؟ 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی فیل میں، اور 4 والے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا بھی رباعی فیل زلزلہ، زلزلہ، دہرجہ، بعثرہ، وسوسہ، ولولا، تو یہ لجلجا، تو یہ سارے کون سے ہیں جس میں 4 روٹ لیٹرز ہیں، لیکن منیمم کتنے چاہیے؟ 3 چاہیے. تو جب اس 3 میں سے ایسا فیل جس کے روٹ لیٹر میں 1 یا 2 ویک لیٹرز ہوں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے فعل معطل. اب ان کے بھی نام ہوتے ہیں. یہ ویک لیٹر کہاں کس پوزیشن پہ آ رہا ہے؟ فا کلیمے کی جگہ پہ آ رہا ہے، عین کلیمے کی جگہ پہ آ رہا ہے، یا لام کلیمے کی جگہ پر آ رہا ہے، اس حساب سے ان افعال کے نام ہوتے ہیں. ان افعال کے نام ہوتے ہیں، اسی کو ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ 5 قسموں پر ہے، یہ 5 قسموں پر ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو ویک لیٹر ہوتا ہے یہ یا تو الف ہوگا، واو ہوگا، یا ہوگا، لیکن مادے میں کبھی بھی الف ویک لیٹر نہیں ہوگا. یعنی کہ روٹ لیٹرز میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ روٹ لیٹرز میں جو روٹ ہو وہ الف ہو، کیونکہ جو الف ہوتا ہے وہ یا تو واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے جو بدل کر کے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوگا. الف کبھی بھی، ہاں لکھنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے الف ضرور نظر آئے گا، جیسے قالا میں، جیسے یہاں قالا میں الف نظر آ رہا ہے، لیکن اصلاً وہ الف الف نہیں ہے، وہ یا تو واو ہے یا ہے جو کنورٹ ہو کر کے الف بن گیا ہے. تو کبھی بھی آپ ڈکشنری میں اگر آپ ڈھونڈیں کسی بھی اسم کو، اگر کسی بھی فعل کا معنی ڈھونڈنا ہے، تو مثلا آپ قاف، قاف، الف اور لام ڈال کے مت ڈھونڈنا. پوری زندگی بھی ڈھونڈیں گے نا تو یہ نہیں ملے گا، پوری زندگی ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ کو قالا نہیں ملے گا پوری ڈکشنری میں. آپ کو یہاں پر یہ الف کیا تھا اصل میں، وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. وہ آپ کو یا تو فعل مضارع میں ملے گا یا مصدر سے پتا چلے گا آپ کو. یا تو آپ کو فعل مضارع دیکھنا پڑے گا قالا کا کہ فعل مضارع کیا ہے، یا پھر اس کا مصدر کیا ہوتا ہے، قولون ہوتا ہے، تو وہاں سے پتا چلا کہ الف اصل میں واو تھا جو تبدیل ہو کر الف بن گیا ہے. تو قالا میں الف جو ہے اصلا واو تھا جو تبدیل ہو کے الف بنا ہے. اسی طرح سے با کا جو الف ہے یہ اصل میں یا تھا، یا یہ اصل میں یا تھا جو تبدیل ہو کر کے الف بن گیا کسی وجہ سے. وہ قواعد ہوتے ہیں ابدال کے، اعلال کے، اس کی وجہ سے کنورژن ہوتا ہے. تو وہ الف بن گیا، تو اصل میں وہ کیا تھا؟ یا تھا. تو ڈکشنری میں آپ کو با، یا اور عین ڈھونڈنا پڑے گا. اسی لیے ہم اس کا مصدر کیا ہے؟ بھائی اون اس کا مصدر ہوتا ہے. بھائی اون یعنی سیل اور ٹریڈ جو ہم کہتے ہیں، سیل اور ٹریڈ ٹرانزیکشن، بھائی اون کہا جاتا ہے اس کو، سیل کرنا. تو یہ جہاں آ گیا وہاں پہ اس سے پتا چل گیا کہ الف اصل میں یا تھا. مصدر سے ہمیں پتا چل گیا کہ وہ اصل میں الف جو تھا وہ یا تھا. اسی لیے ہم با، یا اور عین ڈھونڈیں گے. تو ایک بات یاد رکھیں، دکھنے کے اعتبار سے ضرور وہ چیز الف نظر آتی ہے، لیکن روٹ میں کبھی وہ الف نہیں ہوتا. یا تو وہ واو ہوگا، یا وہ یا ہوگا. اب اس کی جو 5 قسمیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی 5 قسمیں، سب سے پہلی قسم کو کہتے ہیں مثال. مثال کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا کہ کسی بھی فعل کے ہم کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں فعل کو؟ فعلا. فعلا سے ہم کسی بھی فعل کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. فعلا سے مراد پہلا کلمہ فا، دوسرا کلمہ عین، تیسرا روٹ لیٹر لام. پہلا روٹ لیٹر فا، دوسرا روٹ لیٹر عین، تیسرا روٹ لیٹر لام. اگر فا کلمے کی پوزیشن پر، یہ پہلا جو نظر آ رہا ہے، فا کلمے کی پوزیشن پر ویک لیٹر آ جائے، یعنی الف، واو یا میں سے، اب الف تو خیر آ ہی نہیں سکتا، واو اور یا میں سے کوئی چیز نظر آ جائے فا کلمے کی پوزیشن پر، اس کا مطلب ہم اسے کیا نام دیں گے؟ مثال. جیسے وعدہ، وجدہ، وثقا، اور ایسے ہر وہ فعل. یا بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، یا بیسا، یا عیسا، یا عیسا. تو یا عیسا بھی جو ہے فعل ہے، یا آ گیا کیونکہ اس کی جگہ پر، تو وعدہ یہ مثال کہلائے گا. اور یہ فعل معطل ہے، کیوں؟ کیونکہ واو ویک لیٹر ہے. اور اسے مثال نام دیا گیا کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں واو آ رہا ہے فا کلیمے کی پوزیشن پر. فا کلیمے کی پوزیشن پر واو آ رہا ہے جو کہ ویک لیٹر ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا نام دیا؟ مثال. دوسرا ہوتا ہے اجوف. اجوف کس کو کہتے ہیں؟ اجوف جوف سے ہے. جوف پیٹ کو کہتے ہیں، وسط کو کہتے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں. پیٹ، وسط اور درمیان کو جوف کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ وہ فعل ہے جس کے درمیان میں حروف علت آئے، یعنی جس کا عین کلمہ، یہ جو عین نظر آ رہا ہے، یہ عین کلمہ اس کا کیا ہوگا؟ ویک لیٹر ہوگا. عین کلمہ ویک لیٹر ہوگا، اس کا مطلب واو اور یا ہوگا. اب دکھنے میں وہ الف نظر آئے گا، جیسے قالا، باع، ساما، یہ سارے، راما. تو یہ سارے جو فعل ہیں یہ اجوف کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جوف، ان کا پیٹ جو ہے وہ ویک ہے. اس میں ایک ویک لیٹر آ رہا ہے جو دکھنے میں الف ہے، لیکن اصلاً وہ یا تو واو ہوگا
یا ہوگا، تو اسے ہم کہتے ہیں اجوف۔ اب اگر اس کی پوزیشن دیکھنا، ہم نے پہلی پوزیشن دیکھ لی، دوسری دیکھ لی، اگر تیسری پوزیشن پر ویک لیٹر آ جائے لام کلمے کی جگہ پر تو ہم اسے ناقص کہتے ہیں، فعل ناقص۔ اور میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ جو درس نمبر 6 تھا شاید، اس میں ہم نے بات کی تھی اسم منقوص کی، تو اسم منقوص ناقص سے بنتا ہے، فعل ناقص سے جو اسم فاعل بنے گا وہ ہمیشہ اسم منقوص ہوگا، اسم منقوص۔ جیسے دعا سے جو بنے گا داعن، دعا سے جو بنے گا وہ بنے گا داعن، ٹھیک ہے نا؟ دعا سے جو فعل بنے گا ہم کہیں گے داعن۔ یہ داعن کیا ہے؟ اسم منقوص ہے، اس میں ایک یا ہے آخر میں، یہ حروف علت کی وجہ سے وہ یا ہے، حروف علت یا میں کنورٹ ہوتا ہے، تو داعن۔ اسی طرح سے بانن، بنا سے کیا بنے گا؟ بانن، یہ بھی حروف علت ہے۔ اور یہ ہدیہ، ہدیہ حازن، اس طرح سے بنے گا۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں ناقص ہیں، یہ جسے کیا کہیں گے؟ فعل افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، فعل ناقص ہے یہ۔ ناقص کیوں ہے؟ اس کا لام کلمہ ویک ہے، یہاں پر الف آ رہا ہے، یہ الف اصل میں الف نہیں ہے، یہ واو ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ آپ اس کے یا تو مضارع کو دیکھیں یا مصدر کو دیکھیں، کہیں نہ کہیں سے پتا چل جائے گا کہ الف جو ہے یہ واو ہے۔ جیسے دعا یدعو ہوتا ہے، دعا یدعو ہوتا ہے اس کا مضارع، تو یدعو میں واو نکل کے آ جاتا ہے باہر، تو پتا چل گیا کہ الف واو ہے۔ بنا، یہ الف نظر آ رہا ہے، یہ الف مقصورہ نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کا مضارع آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ الف اصل میں یا ہے، بنا یبنی، بنا یبنی، یہ یا ہے، تو یہ جو ہے یا ہے۔ اسی طرح سے یہاں تو یا نظر ہی آ رہا ہے، یہ یا ہے، ہزیہ، ہزیہ، یہ یا ہی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ناقص، جس میں آخری حرف ویک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز آتی ہے لفیف۔ لفیف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں دو ویک لیٹرز آ جائیں۔ ہم نے ابھی ایک ویک لیٹر والے کور کر لیے ہیں، مثال اجوف اور ناقص، جس میں ایک ایک ویک لیٹر آ رہا ہے، اسے ہم یا تو مثال کہیں گے، پہلی جگہ پہ آئے گا، دوسرے پوزیشن پہ آئے گا تو اجوف کہیں گے، تیسری پوزیشن پہ آئے گا تو ناقص کہہ دیں گے، ویک لیٹر آئے گا تو۔ اگر دو ویک لیٹر آ جائیں تو اسے ہم لفیف کہتے ہیں۔ اب اس ویک لیٹر کی پوزیشن کے حساب سے اسے مفروق یا مقرون کہیں گے۔ مفروق جو ہے وہ فرق سے ہے، سیپریشن سے ہے۔ اگر دو ویک لیٹر کے درمیان صحیح لیٹر آ جائے تو اسے مفروق کہیں گے۔ جیسے دیکھیں عین جو ہے حروف صحیحہ ہے، لیکن اس کے آس پاس جو ہے ویک لیٹر ہے، فا اور لام کلمہ ویک ہے، وعا، وقا، تو یہ دونوں کیا ہے؟ لفیف مفروق۔ مفروق فرق سے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا چیز کر رہی ہے؟ ایک صحیح لیٹر، صحیح حرف ان دونوں کے درمیان فرق کر رہا ہے، تو فرق سے مفروق ہے، لفیف مفروق۔ جو وعا، وقا، یہ لفیف مفروق کہلاتا ہے، جس میں دو ویک لیٹرز آتے ہیں لیکن دونوں ویک لیٹر سیپریٹ ہوتے ہیں بیچ میں ایک صحیح لیٹر کے ذریعے، یعنی اس کا عین کلمہ صحیح ہوگا، لفیف مفروق کا عین کلمہ صحیح ہوگا، فا اور لام اس کے ویک ہوں گے۔ تو ایک اعتبار سے یہ مثال بھی ہے، دیکھیں ایک اعتبار سے لفیف مفروق مثال بھی ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے ناقص بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں ناقص میں آخری حرف کیا آتا ہے؟ ویک آتا ہے، اور مثال میں پہلا حرف ویک آتا ہے، اس کا مطلب یہ مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے، تو مثال اور ناقص کو ہم نے ملا دیا تو کیا بن گیا؟ لفیف مفروق بن گیا، لفیف مفروق بن گیا۔ اب ایک ہی پوزیشن اور بچتی ہے صرف، وہ پوزیشن کیا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ لام اور عین اور لام ویک لیٹرز آ جائیں تو مقرون۔ مقرون کا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جڑ کے آنا، جڑ کر ویک لیٹرز آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ساتھ میں ایک ساتھ ویک لیٹرز آ رہے ہیں، مقرون قرن جڑ کر کے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، جہاں پر عین کلمہ اور لام کلمہ ویک لیٹرز ہے، جیسے روا، آوا، اوا، روا، یہ سارے جو ہیں لفیف مقرون کہلاتے ہیں، جس کا درمیانی اور آخری لیٹر ویک ہوتا ہے، اور اسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اجوف اور ناقص کا کمبینیشن ہے۔ دیکھیں اجوف میں بیچ والا لیٹر ویک ہوتا ہے اور ناقص میں آخری ویک ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اجوف پلس ناقص کیا بنے گا؟ لفیف مقرون بن جاتا ہے، اور اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اس کی اپنی گردانیں ہوتی ہیں، جو انشاءاللہ آگے جائیں گے تو پڑھیں گے، ہو سکتا ہے یہاں پر نہ پڑھا جائے اس کو، تو سیپریٹلی کبھی صرف کی کلاس میں اس کو پڑھ لیا جائے گا۔ تو یہ اس کے کلاسیفیکیشن ہے۔ خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ سمری، اس کو ہم کیسے سمرائز کر سکتے ہیں؟ فعل صحت اور اعتلال کے اعتبار سے دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے، یا تو وہ صحیح ہوگا یا معتل ہوگا۔ صحیح وہ ہوگا جس کے حروف اصلیہ میں ویک لیٹرز نہ پائے جائیں، الف واو اور یا اس کے حروف اصلیہ میں روٹ لیٹرز میں نہ موجود ہوں، تو پھر ہم اسے فعل صحیح کہیں گے۔ فعل صحیح کی تین تقسیمات ہیں، یا تو وہ سالم ہوگا، سالم کب ہوگا؟ جب اس میں سارے لیٹرز صحیح ہوں اور اس میں حمزہ بھی نہ ہو اور اس میں ریپیٹیشن بھی نہ ہو، تو ایسے فعل کو ہم صحیح سالم کہیں گے۔ محموز جو کہ صحیح کی قسم ہے، محموز وہ کب کہیں گے؟ جب اس کے روٹ میں حمزہ آ جائے، اسے ہم محموز کہیں گے۔ نمبر 3، اگر لیٹرز ریپیٹ ہو رہے ہوں
تو اسے ہم مضاعف کہیں گے، جو کہ صحیح کی 3 قسمیں ہو گئی. فعل معطل کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. فعل معطل کسے کہتے ہیں؟ جس کے روٹ میں ویک لیٹر آ جائے، ایک یا ایک سے زیادہ، تو اسے ہم معطل کہیں گے. ایک روٹ لیٹر والی 3 قسمیں ہیں، جس میں ایک روٹ لیٹر ویک ہوتا ہے، ویسی 3 قسمیں. پہلی قسم مثال، جس میں فا کلمے میں ویک لیٹر آتا ہے، حروف علت میں سے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مثال. اگر درمیان میں ویک لیٹر آ جائے، اجوف جوف سے، پیٹ سے ہے، تو اس کا پیٹ اگر ویک ہو، کمزور ہو، تو ہم اسے کہیں گے اجوف. بیچ میں ویک لیٹر آ گیا روٹ میں. اور آخر میں لام کلمے کی جگہ پر ویک لیٹر آ جائے، تو ہم اسے کہیں گے ناقص. ناقص سے اسم منقوص بنتا ہے. اس کے بعد 2 ویک لیٹرز آ جائیں تو ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں لفیف. اس کی 2 قسمیں ہیں، ڈیپینڈ کرے گا کہ ویک لیٹرز کس پوزیشن پہ ہیں. اگر سیپریٹ ہو رہے ہیں ویک لیٹرز، فا اور لام کی پوزیشن پر ویک لیٹر آ رہے ہیں، درمیان میں عین کلمہ صحیح ہے، تو اسے ہم کہیں گے لفیف مفروق. اور اگر سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پہ عین اور لام کلمے کی پوزیشن پر ویک لیٹرز آ رہے ہیں حروف اصلیہ میں، تو ہم اسے کہیں گے لفیف مقرون، جیسے وعا یا روا. تو یہ آوا یا روا، آوا یا روا، تو یہ جو ہے لفیف مقرون کی مثال ہے. تو آج کے درس میں انشاءاللہ اتنا ہی. آئندہ درس میں ہم بات شروع کریں گے. اچھا، یہاں پر کچھ ایکسرسائز ہے، اس کو کر لیتے ہیں اگر موقع ملتا ہے تو. اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور قسم میں جائیں گے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام کیا ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں استخرج کل فعل مما یاتی وبین علامت کونہ فعلا. یہاں پر آپ کو فعل بتانا ہے، یہاں پہ فعل ڈھونڈنا ہے آپ کو، اور بتانا ہے کہ اس میں علامت کیا ہے، اس کے فعل ہونے کی آپ نے کس بنیاد پہ کہا کہ وہ فعل ہے. تو دیکھیں، ثم جئتا علی قدر یا موسیٰ. دیکھیں موسیٰ تو نام ہے، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یا حرف ندا آ رہا ہے. تو حرف ندا کے بعد ہم نے کہا تھا جو بھی کلمہ آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو موسیٰ اسم ہے، اس کو چھوڑ دیں. قدرن، قدرن میں دیکھیں یہاں پر کسرہ آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا جر علامت ہوتی ہے اسم کی، تو یہ قدرن بھی اسم ہے. علا، علا حرف جر ہے، علا حرف جر ہے، اس لیے یہ حرف ہے، یہ اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں تو چلی گئیں. ثم، ثم جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، یہ حرف ہوتا ہے، تو اسے بھی، یہ بھی نکل گیا، یہ حرف عطف میں آتا ہے، یہ بھی چلا گیا. بچا جیتا. جیتا میں دیکھیں تاؤل فائل ہے، تاؤل فائل علامت ہوتی ہے فعل کی، اس کا مطلب یہ فعل ہے، تو یہ فعل ہم نے پکڑ لیا. فعل کی علامت کیا ہے؟ تاؤل فائل. اس کے بعد ہم دیکھیں سانت، یہ اصل میں کسرہ آ رہی ہے یہاں پر اس التقاء الساکنین کی وجہ سے، یہ سانت ہے. سانت الفتات نفسها بحجابها. تو یہ سانت جو ہے یہ فعل ہے. دیکھیں الفتات فعل نہیں ہو سکتا کیونکہ الف لام آ رہا ہے، الف لام آ گیا، اس کا مطلب یہ اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر حرف جر با آ گیا، یہ تو یہ تاکید ہے. یہ الفتات نفسها، نفسها تاکید ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ مگر فعل نہیں ہے کیونکہ فعل ہونے کے لیے اس میں تاؤل فائل بھی نہیں ہے، تاؤ تانیث الساکنہ بھی نہیں ہے، اس کے پہلے قد بھی نہیں لگا دکھنا، سین بھی نہیں ہے، صوفہ بھی نہیں ہے، نون مشدد، نون ثقیلہ بھی نہیں ہے، نون خفیفہ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ کسی بھی صورت میں فعل نہیں ہے. نہ یہ فعل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہو سکتا ہے، لیکن یہ فعل تو نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ فعل ڈھونڈنا ہے. اور یہ حرف جر با آ گیا، اس کے بعد اس کے بعد والی چیز تو اسم ہے 100%، اور یہ ضمیر آ رہی ہے جو اسم میں شمار ہوتا ہے، ضمیر کا شمار اسم میں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بچا صرف سانت. اب سانت فعل ہے، لیکن اس کی علامت کیا ہے فعل ہونے کی؟ ہم کہیں گے تا تانیث الساکنہ. تو یہاں پہ کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے کہا التقاء الساکنین، 2 سکون مل رہے ہیں. لام پر، یہ لام تعریف پر بھی سکون آتا ہے، اور یہ تا پر بھی سکون ہے. پڑھو گے کیسے ان کو؟ دونوں سکون والے جو ورڈز، یہ جو لیٹرز ہیں ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، پڑھیں گے کیسے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو پہلا والا ساکن ہوتا ہے اس کو عمومی طور پہ کسرہ دے دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، تو ہم کہیں گے سانت الفتات، سانت الفتات. اس طرح سے سانت جو ہے یہ فعل ہے تا تانیث الساکنہ کی وجہ سے. یہاں پہ دیکھیں اجتہدن یا طالبہ، یا طالب العلم، اجتہدن یا طالب العلم، یا حرف ندا ہے، اس کے بعد طالب آ رہا ہے جو کہ اسم ہوگا، فعل تو نہیں ہو سکتا. العلمی پڑھ رہے ہیں ہم اس کو کسرہ کے ساتھ، اس کا مطلب یہ بھی اسم ہے. بچا کیا؟ صرف اجتہدن. اجتہدن فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ اس میں نون ثقیلہ آ رہا ہے جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ خاصہ ہے فعل کا. تو اس طرح سے آپ فعل کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آئندہ درس میں ملاقات ہوگی جب ہم فعل کی دوسری جو قسمیں ہیں، تقسیمات، اس سے بات کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.